بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میت کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ میت کو غسل دے دیا گیا ہو۔ اگر غسل نہ دیا گیا ہو تو پھر دوسرے کمرے میں یا کسی اور میت سے دور کسی جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت کر کے میت کو اس کا ثواب بخش سکتے ہیں، لیکن میت کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میت کو غسل دے دیا گیا ہو۔ جب تک میت کو غسل نہ دیا گیا ہو اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بے ادبی ہے، لیکن دوسری جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ مردوں کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مرنے کے قریب ہو، نزع کی حالت میں ہو، تو اس وقت اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے۔ اور اسی طرح جب روح نکل جائے تو مردے کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر مردے کو ابھی تک دفن نہیں کیا تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے اس کے پاس بیٹھ کر تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اور جب غسل دے دیا جائے تو پھر پاس بیٹھ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تلاوت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا تو ایک تو تلاوت کرنے والے کو بھی اور اس میت کو بھی ثواب ملے گا، دوسرا یہ کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خاص کر جب عورتیں فوتگی والے گھر میں اکٹھی ہوتی ہیں تو بجائے خوف خدا کے لوگ گپ شپ میں مشغول ہو جاتے ہیں یا کسی کی غیبت کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے مردے کے پاس تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہو اور لوگ جو ہیں وہ فضول باتوں سے بچ جائیں۔ اور جب مردے کو دفن کر دیا جائے تو پھر کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کر سکتے ہیں، اس کا ثواب مردے کو پہنچا سکتے ہیں، نوافل پڑھ کے ان کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح نفلی صدقات یعنی مالی عبادت، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسے دے کر اس کا ثواب میت کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ یعنی عام طور پر جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو لوگ جمعرات یا جمعے والے دن ختم پڑھواتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باقاعدہ دعوت دیتے ہیں کہ کل یا پرسوں رسم کل ہے، پھر رسم چہلم ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ جو رسم کا لفظ لگا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ محض ایک رسم ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاہے آپ ایصال ثواب اسی دن کریں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، سال بعد کریں، 2 سال بعد کریں، صبح و شام کریں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، تیسرے دن رسم کل ہوتی ہے، پھر ہفتے بعد جو ہے وہ ختم پڑھایا جاتا ہے، پھر 40 دن جب پورے ہوتے ہیں تو رسم چہلم ہوتی ہے، پھر سال کے بعد پھر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ہم نے رسموں میں جکڑا ہوا ہے، اور اتنا جکڑا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم ان رسموں سے نکل نہیں سکتے۔ ان رسموں سے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔
صبح و شام جب ایصال ثواب ہو سکتا ہے تو پھر ہم سال کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ جب سال پورا ہوگا تو پھر ختم پڑھائیں گے؟ 40 دن کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ جمعرات کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ صبح و شام ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کریں اس میں نیت یہ کریں کہ یہ ثواب میں اس شخص کو پہنچانا چاہتا ہوں، یا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام انسانوں کی نیت کر لیں جو بھی ایمان والے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائیں گے، اور اس ثواب پہنچانے والے کو بھی اسی طرح برابر کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ رسمیں اور لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ریاکاری اور دکھلاوا، اس سے تو انسان کو خود ثواب نہیں ملے گا، مردے کو ثواب پہنچانا تو دور کی بات ہے۔ یہ جو مردے کو ثواب پہنچایا جاتا ہے یہ ایک قسم کا تحفہ ہوتا ہے، تو ایک چیز خود بندے کو ملے گی تو وہ اس کو تحفے میں دے گا۔ جب ریاکاری ہوگی، سنت کے مطابق عمل ہوگا اور شیطان کو خوش کیا جائے گا تو انسان کو خود ثواب نہیں ملے گا، تو یہ مردے کو کیا تحفہ دے گا؟ تو لہٰذا کوئی بھی نفلی عبادت ہو ہم اس کا ثواب مردے کو پہنچا سکتے ہیں، بلکہ سب کی نیت کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے اس دنیا میں موجود ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے، سب کی نیت کریں تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کا ثواب پہنچائیں گے، اور ثواب پہنچانے والے کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں ان کے ایصال ثواب کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل کر سکتے ہو۔ تو جب بھی انسان کے پاس گنجائش و استطاعت ہو، مالی عبادت اور اسی طرح بدنی عبادت، اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، نوافل پڑھ کر ہم تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق